شام کے وہ کون سے بادشاہ کی بیٹی تھی جس کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی گئی؟ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو صندوق کے اندر بند کیوں کیا؟ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم کی بیوی کے ساتھ کون سا برا عمل کرنے کی کوشش کی؟ اور آپ کی دوسری شادی کون سے ظالم بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ کی گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل 40 دن تک دنیا کی سب سے بڑی آگ میں رہنے کے بعد جب اس آگ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے اپنے وطن کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے شام کا سفر کیا اور شام میں ہی قیام پذیری اختیار کر لی۔ ایک دن آپ نے ملک شام کے لوگوں کو دیکھا جو انتہائی نفیس لباس پہن کر ایک بڑے میدان کی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم اتنے سج دج کے کہاں کو جا رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہاں پر ایک بادشاہ کی بیٹی ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ بہت سارے ملکوں کے شہزادے اس کی خاطر مدارت کرنے آتے ہیں لیکن وہ کسی کو قبول نہیں کرتی اور وہ یہ کہتی ہے شادی تو میں اپنے پسند کے لڑکے سے کروں گی۔ کہا جاتا ہے کہ ملک شام میں آج تک اس شہزادی جیسا خوبصورت نہ دیکھا گیا۔ پھر ان لوگوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تمام لوگ اس بڑے میدان میں جاتے ہیں جہاں پر شہزادی خود نکل کر سب کو ایک نظر دیکھتی ہے لیکن آج تک اسے کوئی پسند نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان لوگوں کی باتیں سنی تو آپ بھی لوگوں کے ساتھ اس میدان میں جا پہنچے اور ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو شہزادی اپنے سر پر تاج سجائے 70 کنیزوں کے ساتھ میدان میں پہنچ گئی جہاں اس نے ایک سرے سے سب لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب اس شہزادی کی نظر حضرت ابراہیم پر پڑی تو وہ آپ کے چہرہ مبارک پر نور کو دیکھ کر آپ کی دیوانی ہو گئی۔ اصل میں جو نور شہزادی نے حضرت ابراہیم کے چہرے پر دیکھا وہ حقیقت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ شہزادی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی شادی کے لیے چن لیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تو بادشاہ اپنی بیٹی سے کہنے لگا، بیٹی تم نے ایک نیک شخص کا انتخاب کیا لیکن یہ شخص بہت زیادہ غریب ہے، اس سے شادی کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لیکن شہزادی نہ مانی۔ تب حضرت ابراہیم کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں اس شہزادی کی شادی کر دی گئی۔ یہ شہزادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام ہیں۔ شادی کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر جانے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کے لیے روانہ ہونے لگے۔ تب سارہ خاتون کہنے لگی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ کے بغیر یہاں پر رہنا ممکن نہیں۔ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا تمہارے والد تم کو یہاں سے جانے نہ دیں گے۔ سارہ خاتون کہنے لگی آپ کے وجود کے سامنے میرے والد کی کوئی حیثیت نہیں، اگر انہوں نے مجھے اجازت نہ دی تو میں ان کا حکم نہ مانوں گی۔ جب سارہ خاتون نے اپنے والد سے رخصتی کی اجازت مانگی تو ان کے والد نے ان کو اجازت دے دی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے سارہ خاتون کو لے کر ملک شام سے مصر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں حضرت ابراہیم کی ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی جنہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ مصر کا سفر نہ کریں کیونکہ مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی بہت خواہش رکھتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم کو فکر ہونے لگی کیونکہ سارہ خاتون بہت زیادہ خوبصورت تھیں، لیکن مصر کا سفر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا، اس لیے واپسی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ خاتون کو ایک صندوق میں بند کر دیا اور ساتھ لے کر چل پڑے۔ راستے میں مصر کے بادشاہوں کے سپاہیوں نے آپ کو روک لیا اور صندوق کی تلاشی لینے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں منع کیا لیکن وہ نہ رکے اور انہوں نے صندوق کو کھول دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سپاہیوں نے حضرت سارہ کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لایا۔ وہ بادشاہ حضرت سارہ کو دیکھتے ہی آپ کا گرویدہ ہو گیا اور اس نے آپ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت سارہ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح پاک باز خاتون تھیں۔ جب اس بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ کو بڑھایا تو وہ زمین کے اندر دنس گیا۔
اس پر وہ بادشاہ اپنے درباریوں کو پکارنے لگا کہ یہ جادوگرنی عورت ہے۔ حضرت سارہ کہنے لگی میں جادوگرنی نہیں لیکن میرے خاوند خدائے ذوالجلال کے دوست ہیں۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے توبہ کی تو زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ اس بادشاہ نے سارہ خاتون کو نگاہ بد سے دیکھا تو اندھا ہو گیا۔ دوبارہ اس نے آپ سے معافی مانگی اور کہنے لگا اے معصوم خاتون میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت سارہ نے دعا کی تو اس بادشاہ کی بینائی واپس آ گئی، لیکن وہ بدبخت بادشاہ اپنی حرکات سے باز نہ آیا۔ اس نے تیسری بار آپ پر پھر بری نظر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ اندھا کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگا اے پاک دامن خاتون مجھے معاف کر دیں۔ اس پر حضرت سارہ کہنے لگی اے بدبخت یہ میری دعا سے نہیں بلکہ تم اس بار خدا کے دوست کی دعا سے اندھے ہوئے ہو۔ چنانچہ بادشاہ کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ حضرت ابراہیم سے کہنے لگا اپنے خدا سے دعا کیجئے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اسی وقت حضرت ابراہیم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم اس بادشاہ کو کہو کہ وہ اپنی ساری سلطنت تمہارے حوالے کر دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ اپنی بینائی کے لیے اس بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اپنی تمام تر سلطنت حضرت ابراہیم کے حوالے کر دی۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے سارہ خاتون سے معافی مانگی اور کہنے لگا اے پاک دامن خاتون میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، اس کا نام ہاجرہ ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کو آپ کے حوالے کرتا ہوں جو آپ کی خدمت کرے گی۔ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو قبول کر لیا۔ بعد میں حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور حضرت ہاجرہ ہی وہ خاتون ہیں جن کی اولادوں میں سے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔